سن 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ کو 55 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ جنگ جہاں پاکستان کی تاریخ کا ایک درخشاں باب سمجھا جاتا ہے، وہیں کچھ ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ معاملات وہ نہیں تھے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ جنگ 6 ستمبر 1965 کو شروع ہوئی تھی، جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بین الاقوامی سرحد عبور کی، مگر مورخین کے مطابق یہ جنگ 26 اپریل 1965 کو شروع ہوئی تھی، جب پاکستانی فوج نے رن کچھ کے علاقے میں کنجر کوٹ اور بیار بیٹ کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند روز بعد برطانوی وزیر اعظم ہیرلڈ ولسن نے دونوں حکومتوں کے مابین مفاہمت کرانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ چنانچہ 30 جون 1965 کو دونوں ممالک نے جنگ بندی کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے اور یہ معاملہ ایک بین الاقوامی ٹریبونل کے سپرد کر دیا گیا۔ جولائی 1965 میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کی مسلح افواج نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو انڈیا سے آزاد کروانے کے لیے ایک گوریلا آپریشن شروع کیا، جسے آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن کی منصوبہ بندی ایوب خان کی ہدایت پر 12 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل اختر حسین ملک نے کی تھی، جبکہ اسے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور سیکرٹری خارجہ عزیز احمد کی تائید بھی حاصل تھی۔ آپریشن جبرالٹر کی ذمہ داری مسلم فاتحین سے موسوم طارق، قاسم، خالد، صلاح الدین اور غزنوی نام کے 5 دستوں کے سپرد کی گئی تھی۔ اس آپریشن کی مدد کے لیے ایک اضافی آپریشن بھی تشکیل دیا گیا تھا جس کا نام نصرت تھا۔ یہ تمام دستے 24 جولائی 1965 کو اپنے اپنے محاذوں پر روانہ ہوئے اور 28 جولائی کو اپنی اپنی منزل پر پہنچ گئے، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستان بالخصوص کشمیر کی تاریخ کا المناک باب ہے۔ یہ تمام دستے اپنے مشن میں بری طرح ناکام ہوئے اور سوائے غزنوی کے سب نے بھڈل اور اس کے ملحقہ علاقوں پر اپنا قبضہ قائم کر لیا تھا اور کی حمایت بھی حاصل تھی۔ تمام کا تمام آپریشن جبرالٹر منتشر ہو کر دم توڑ گیا۔ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ اس آپریشن میں شرکت کرنے والے گوریلا دستوں کی تربیت ناکافی تھی۔ پھر پاکستان کے دفتر خارجہ اور خفیہ اداروں کی اطلاعات کے برعکس انڈیا کا اپنا حفاظتی نظام خاصا بہتر تھا اور اس نے متاثرہ علاقوں میں کسی ممکنہ گڑبڑ کو دبانے کے لیے مؤثر اور بے رحمانہ ذرائع استعمال کیے تھے۔ پاکستان کی فوجی قیادت نے آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد آپریشن گرینڈ سلام شروع کیا، جس کا مقصد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں متعین انڈین فوج کی سپلائی لائن کاٹنے کی غرض سے ریل کے واحد رابطے کو منقطع کرنے کے لیے اخنور پر قبضہ کرنا تھا، مگر یہ آپریشن بھی وقت کے موضوع انتخاب نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوا۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن جبرالٹر سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد آپریشن گرینڈ سلام محض اقدام خودکشی تھا۔ 25 اگست کو انڈین فوج نے دانا کے مقام پر قبضہ کر لیا۔ اب انڈین فوج مظفرآباد کے قریب تھی۔ پھر 28 اگست کو انڈین فوج نے درہ حاجی پیر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت آرمی چیف جنرل موسیٰ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور وہ انتہائی کرب کے عالم میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پہنچے اور کہا کہ میرے جوانوں کے پاس لڑنے کے لیے پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 6 اگست 1965 کو انڈیا نے بین الاقوامی سرحد عبور کر لی، جس کی اطلاع ایوب خان کو صبح 4 بجے کے قریب ملی۔ اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پاکستان کے کچھ علاقے انڈیا کے اور انڈیا کے کچھ علاقے پاکستان کے قبضے میں آ گئے۔ 11 ستمبر 1965 کو سیکرٹری دفاع نذیر احمد نے جنرل ایوب خان کو بتایا کہ بعد ممالک نے پاکستان کو اسلحہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ 15 اگست کو امریکی صدر جانسن سے امن کی درخواست کی۔ اسی دن انڈیا نے بھی سلامتی کونسل میں بیان دیا کہ ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جنگ جاری رہی۔ 17 ستمبر کو عوامی جمہوریہ چین نے ایک بیان جاری کیا جس میں انڈیا سے کہا گیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرے۔ پاکستان نے چین کے اس بیان کا خیر مقدم کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مغربی طاقتوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ جنگ بندی کا سمجھوتا قبول کر لے۔ خود پاکستان بھی مسئلہ کشمیر کو فوجی طاقت کے بجائے سفارتی طاقت سے حل کرنے کے حق میں تھا۔ ایسے موقع پر صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے درینہ حلیف اور دوست عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم چو ان لے سے براہ راست مشاورت کریں۔ صدر ایوب خان پشاور سے ایک طیارے کے ذریعے بیجنگ چلے گئے اور اگلی شب واپس آ گئے۔ ایوب خان کے اس دورے کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا اور پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو سکا
ایوان صدر میں روزمرہ کے معمولات کو سختی سے برقرار رکھا گیا۔ ایوب خان کے لیے صبح کی چائے لے جانے والا اسی طرح برتن سجا کر ان کے کمرے تک لے گیا اور خالی ٹرے واپس لے آیا۔ ایوان صدر کے سیکیورٹی گارڈز کو بھی یہ شائبہ تک نہ ہوا کہ ایوب خان اندر موجود نہیں ہیں۔ اس دورے میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ہمراہ تھے۔ دونوں نے چو این لی اور مارشل چن زی کے ساتھ 2 طویل ملاقاتیں کی۔ ایوب خان نے چینی رہنماؤں کو صورتحال سے تفصیل سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ انڈیا نے کس طرح اپنی عددی قوت کے بلبوتے پر جنگی برتری حاصل کرنا شروع کر دی ہے اور انڈیا کو کس طرح مغربی ممالک کی مسلسل حمایت حاصل ہے اور جو سوویت یونین کو ثالثی کا کردار ادا کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ چو این لائی نے کہا کہ عددی قوت کی برتری عوام کے عزم کو مسخر نہیں کر سکتی۔ ایوب خان نے واضح کیا کہ پنجاب کا میدانی علاقہ دشمن کی بڑھتی فوجی کارروائیوں کے خلاف گریلا کارروائیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس مرحلے پر مارشل چن زی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ہر چھوٹی بڑی نہر اور ٹیلے کو مورچے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چینی دوستوں نے پاکستان سے کہا کہ انہیں مذاکرات کی میز پر آنے کے بجائے ایک طویل جنگ لڑنے پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ ایوب خان نے پوچھا کہ آپ کا یہ دباؤ کب تک برقرار رہے گا؟ چو این لائی نے ایوب خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جب تک آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، خواہ آپ کو پہاڑوں تک پسپائی کرنا پڑے۔ چین نے پاکستان سے واضح طور پر کہا کہ امریکہ اور روس دونوں ناقابل اعتبار ہیں اور پاکستان کو نہ ان کے سامنے جھکنا چاہیے اور نہ ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ایوب خان حیران تھے کہ وہ اس غیر مشروط پیشکش کا کیا جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم، میرا خیال ہے کہ آپ کچھ عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چو این لائی نے مسکراتے ہوئے ایوب خان کو امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ چو این لائی نے مسکراتے ہوئے ایوب خان کو امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو روسیوں کے جال میں بھی نہیں پھنسنا چاہیے، وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ کو آخرکار خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بات چیت کے اختتام تک یہ واضح ہو چکا تھا چین کی مکمل حمایت چاہتا ہے تو اسے ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، جس میں لاہور اور بعد دیگر شہر دشمن کے قبضے میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایوب خان نے 1962 میں سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ وہ ایک بیرونی گماشتہ اور شرپسند ہے۔ چینی رہنماؤں کا خیال تھا کہ پاکستان کو پہنچنے والا ہر نقصان پاکستان کے عوام کو متحد کرنے کا باعث ہوگا اور انڈین فوجیں عوامی مزاحمت کے نرخے میں پھنس کر رہ جائیں گی، مگر بھٹو اور ایوب دونوں میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ تھا۔ پاکستانی حکام ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ بری اور فضائی افواج کے سربراہان بھی جنگ بندی کے خواہاں تھے، کیونکہ ان کی طاقت دن بدن گھٹتی جا رہی تھی۔ جنرل موسیٰ اسلحہ اور اضافی پرزوں کی شدید قلت کی بنا پر حوصلہ ہارے ہوئے تھے، اور ایئر مارشل نور خان طیاروں کی روز بروز گھٹتی ہوئی تعداد سے دل برداشتہ تھے۔ ہر فضائی جھڑپ کے بعد پاکستان کی فضائیہ کے 2-1 طیارے کم ہو جاتے تھے، چنانچہ پاکستان کو چین کے مشوروں کو نظر انداز کرنا پڑا، اور وہی ہوا جو امریکہ اور روس چاہتے تھے۔ اگلے دن 20 ستمبر 1965 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں پاکستان اور انڈیا کو حکم دیا گیا کہ وہ 22 اور 23 ستمبر کی درمیانی شب جنگ بندی کر دیں۔ اس مرحلے پر پاکستان نے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے روانہ کیا، تاکہ وہ سلامتی کونسل کے سامنے پاکستان کا موقف بیان کر سکیں اور اقوام متحدہ کو باور کروائیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کیے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 22 ستمبر کو نیو یارک پہنچتے ہی فوراً اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں سلامتی کونسل کا اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر جناب بھٹو نے بڑی پر اثر تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان پر ایک بڑے ملک نے حملہ کیا ہے اور اس وقت ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپنی بقا کی خاطر اگر ہمیں انڈیا سے 1000 سال تک جنگ لڑنا پڑی تو ہم لڑیں گے۔ اب ان کی تقریر جاری ہی تھی کہ اسی دوران انہیں صدر ایوب خان کا ایک تار لا کر دیا گیا۔ اس تار میں صدر ایوب خان نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس تار کے مندرجات سلامتی کونسل کے ارکان کو پڑھ کر سنائے اور کہا کہ ان کا ملک جنگ بندی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان اقوام متحدہ سے الگ ہو جائے گا۔ اس جنگ کے دوران ہی سوویت یونین نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایک پرامن معاہدے کا بندوبست کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ نومبر 1965 میں انڈین وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سوویت یونین جانے کے لیے تیار ہے،
لیکن وہ کشمیر کے مسئلے کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہر نوع کے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ماسکو پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ شاستری کا بیان مثبت نہیں ہے، تاہم اس بیان میں مذاکرات پر آمادگی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دسمبر 1965 میں صدر ایوب خان واشنگٹن روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے امریکی صدر جانسن سے بھی ملاقات کی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ ایوب خان نے امریکی صدر جانسن کو باور کرانے کی کوشش کی کہ برصغیر کے معاملات میں سوویت یونین کو فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی اجازت دینا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، مگر امریکہ اور ان کے مغربی اتحادیوں کا خیال تھا کہ صرف سوویت یونین ہی عالمی سطح پر کسی ایسی محاذ آرائی کو روک سکتا ہے جس میں چین اور پاکستان ایک جانب ہوں اور سوویت یونین اور انڈیا دوسری جانب۔ امریکہ نے پاکستان کو یہ بھی باور کرایا کہ امریکہ ویتنام کی جنگ میں بری طرح الجھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ چین کو برصغیر کے معاملات میں ملوث کرنا خطرے کے باعث ہو سکتا ہے۔ سوویت یونین بھی کسی صورت میں چین کے ساتھ کوئی جھگڑا مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں عوامل نے سوویت یونین کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان موزوں ترین ثالث بنا دیا۔ ایوب خان امریکہ سے مایوسی کے عالم میں واپس لوٹے اور جنوری 1966 کے پہلے ہفتے میں 16 رکنی وفد کے ہمراہ روس کی جمہوریہ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند پہنچے۔ ان کے وفد میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، وزیر اطلاعات و نشریات خواجہ شہاب الدین اور وزیر تجارت غلام فاروق کے علاوہ اعلیٰ سول اور فوجی حکام تھے۔ پاکستان اور انڈیا کی یہ تاریخی مذاکرات، جن میں سوویت یونین نے ثالث کے فرائض انجام دیے، 7 دن تک جاری رہے۔ اس دوران کئی مرتبہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے کیونکہ انڈیا کے وزیر اعظم شاستری نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ طے شدہ تھا اور یہ مذاکرات صرف ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو رہے تھے جو حالیہ جنگ سے پیدا ہوئے تھے۔ پاکستانی وفد کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفد کو کوئی معاہدہ کیے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر مذاکرات کے آخری ایام میں سوویت وزیر اعظم کوسیجین نے صدر ایوب خان سے مسلسل کئی ملاقاتیں کی اور انہیں انڈیا کے ساتھ کسی نہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے پر رضامند کر لیا۔ یوں 10 جنوری 1966 کو صدر ایوب خان اور وزیر اعظم شاستری نے معاہدہ تاشقند پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت طے پایا کہ دونوں ممالک کی مسلح افواج اگلے 1.5 ماہ میں 5 اگست 1965 سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی اور دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے منشور پر پابند رہتے ہوئے باہمی مذاکرات کی بنیاد پر حل کریں گے۔ معاہدہ تاشقند پر دستخط صدر ایوب خان کی سیاسی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوئے۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بنا پر پاکستانی عوام میں ان کے خلاف غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی اور بالآخر ایوب خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ پاکستانی عوام کو آج تک یہی خیال ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو تاشقند کی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور وہ جنگ جو خود حکومتی دعووں کے مطابق میدان میں جیتی جا چکی تھی، معاہدے کی میز پر ہار دی گئی۔